بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن دائم علی اعدائهم اجمعین، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین حضرات، آج کا دن امیر کائنات حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن، اور انہی ایام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند نکات اپنے امام علی مقام حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کے متعلق کہ خداوند قدوس اپنی پاک کتاب لا ریب کتاب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں فرمایا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن عبادت اور کسی کے آگے سجدہ ریز ہونا تب تک فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک سامنے والے کی معرفت حاصل نہ ہو۔ اسی لیے اسی آیت کی تفسیر میں امام معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ عبادت سے مراد معرفت ہے، اور اول عبادت وہی ہے معرفت جبار، اپنے خداوند قدوس کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ اور امیر کائنات حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ کسی شخص نے آ کے مولا سے سوال کیا، مولا کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ علی اس شخصیت کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو علی نے دیکھا نہ ہو۔ تو اس شخص نے سامنے سے سوال کیا، مولا کیا آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو مولا نے پھر جواب میں فرمایا کہ اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو بصیرت کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، بصارت کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کو آنکھوں کی بصارت کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ حقیقت ایمان کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے معرفت کا مقام ہے۔ اور صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں امیر کائنات کی عبادت کے بارے میں، یہ روایت امالی شیخ صدوق میں بھی موجود ہے، بحار الانوار میں موجود ہے۔ روایت کا راوی عروہ ابن زبیر ہے۔ عروہ ابن زبیر کہتا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے ساتھ کچھ اصحاب، کچھ انصار، کچھ مہاجر، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فتذاکرنا اعمال اہل البدر و بیعت رضوان، اور ہم ایک دوسرے کو بیعت رضوان اور اہل بدر والی باتیں یاد دلا رہے تھے، کہ گویا اس روایت سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر ایک بیان کرنا چاہتا تھا کہ میں نے بدر میں یوں کیا، میں نے بیعت رضوان میں یوں دیکھا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، ہر ایک اپنی فضیلت گویا بیان کرنا چاہتا تھا، اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ اسلام کے آنے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے اور اس عبادت میں ہم بھی شریک ہیں۔ تو وہاں پر رسول کائنات کا ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ابو درداء روایت نے لکھا ہے۔ اس کا اصلی نام اویمر بن مالک، یہ رسول خدا کے صحابیوں میں سے تھا، اور یہ مشہور تھا حکمت اور شجاعت میں، یعنی دانائی اور بہادری میں ابو درداء مشہور تھا۔ ابو درداء وہاں پہ اس مجلس میں کہتے ہیں، یا قوم الا اخبرکم باقل القوم مالا واکثرہم ورعا واشدہم اجتہادا فی العبادہ، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی قوم کے بارے میں خبر نہ دوں جن کا مال بہت قلیل، جن کی عبادت اور جن کی تقوی بہت زیادہ ہے، اور وہ عبادت میں ہر وقت کوشاں رہتے ہیں؟ تو قالو من،
इन तमाम लोगों ने कहा कि कौन सी कौम है? काला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। उस कौम का नाम वो एक शख्स अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। काल फवल्लाहि इन कान फी जमाअतिन अहलिल मजलिस इल्ला मुअरिदन अन्हु बिवजहिही। अबू दरदा कहता है कि कसम है खुदा की ज़ात की कि अहले मजलिस में कोई भी शख्स जो बैठा हुआ था सिवाय कि वो एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे, कि गोया उनके दिलों में ये चीज़ पनप रही थी कि हमने ये सोचा था कि किसी बड़ी अंसार या किसी बड़े मुहाजिर या साहबियों के टोले का नाम लिया जाएगा, लेकिन अबू दरदा ने फ़कत नाम लिया तो फ़कत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। तो कहते हैं सुम्मा इंतदब लहू रजुल मिनल अंसार, अंसार में से एक बंदा उठा और उसने अबू दरदा को क्या कहा? उसको मलामत की। फ़काल लहू या उवैमिर, ये उवैमिर नाम था अबू दरदा का। उस शख्स ने कहा, ए उवैमिर, लक़द तकल्लमत बिकलिमतिन वाफ़क़क अलैहा अहदुन मुन्ज़ अतैत बिहा, कि तुमने एक ऐसी बात कही है कि उस पर कोई भी, जब से तुमने ये बात कही है कोई भी उस पर एक मुत्तफ़िक नहीं है। तो वहाँ पर अबू दरदा कहता है, या कौम इन्नी काइलुन मा रअयतु, मैंने वो चीज़ कही है जो मैंने देखी है। वल यकुल कुल्लु कौमिन मिनकुम मा रअू, और हर वो बंदा जो इस चीज़ को देखेगा वो चीज़ कहेगा। शहदत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बिशबी हादिद नज्जार, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि जिसने बैतुल माल पे या किसी के पैसे पे ज़िंदगी नहीं बसर की, बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम ने खुद अपना काम किया है। अपने चाहने वालों के साथ बैठते हैं, मौला सादा ग़िज़ा खाते हैं। मौला की नाल ये है, अबू दरदा ने सिफ़ात बयान किया मेरे कायनात की। तो फ़कत इबादत इस चीज़ का नाम नहीं है कि खुदा के आगे सजदा रेज़ हो जाए। इबादत ये है कि बंदा बंदों के साथ उसी बंदगी में ज़िंदगी गुजारे जिस तरह बाकी अल्लाह के बंदे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।